اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے آمین۔ اور یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں اور جو جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے آمین۔ اور بھائیو، یہ ہمارا جو درس چل رہا ہے والدین کے متعلق، تو آج کا چوتھا درس ہے۔ تو عنوان اس لیے میں لگاتار لے کے چلتا ہوں تاکہ جیسے نماز کا تھا، تو اگر کوئی نماز کے طریقے سیکھنا چاہے تو پوری تقریر اگر دیکھ لے گا 14-15 گھنٹے کی جو ہے، تو بہت سارے چیز اس میں نے نمبر ڈالے ہیں، اس سے کسی کو کچھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایسے والدین کا ہے، ایسے رمضان کا تھا جو یعنی قریب 3-4 گھنٹے کا تھا یا 2 گھنٹے کا تھا۔ تو اس طرح سے عنوان لمبا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کا فائدے لینا چاہے تو بہت سارے فائدے اس میں مل جائیں گے آپ کو، کیونکہ ایک چھوٹا سا 10 منٹ کا اگر ویڈیو بنا دیا جائے تو اس میں پورا مل نہیں پاتا ہے کہ اور کیا ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک، یا کس طرح ان سے اچھا برتاؤ، کیا کس طرح ان کا پورا نہیں مل پاتا ہے۔ تو میرا عنوان یہ رہتا ہے کہ جس پہ چل دوں تو تقریر اس کو
कम से कम इतना रहे कि कुछ समझ में आ जाएगा सामने वाले में। तो आज का चौथा दर्स है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने के चौथा। तो इंशाल्लाह हम लोग इसके वालिदैन के मुतालिक हदीस और कुरान से देखेंगे इंशाल्लाह। और भाइयों, हम लोग अक्सर जो है औरतों की जो बेहुरमती करते हैं या लड़कियों को, औरतों को अपनी जूती समझते हैं, उन लोग के लिए बहुत तंबीह है। और आप लोग ने सुन चुका है, 3 पार्ट्स में जो सुन चुके हैं कि वालिदैन के कितने बड़े हक हुकूक होते हैं, या माँ का, यानी जब भी देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ का हक बताया और चौथी बार में बाप का बताया। तो हमारी जो साइकोलॉजिक है, यानी औरतों को, यानी जो चाहे जिस की भी बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, यानी दुनिया की सब औरतों को हम लोग हकीर नजर से देखते हैं, पैर की जूतियां समझते हैं, और ज्यादा लड़की पैदा हो तो एकदम बोझ समझते हैं। और सास है तो बहू को टेढ़ी देखती है कि खाली लड़की पैदा कर रही, खाली लड़की पैदा कर रही है, जबकि ज्यादा लड़की पैदा होना वो लड़की की तरफ से होता है, ज्यादा लड़की पैदा होना। लेकिन अब पुरानी जहालत है कि आई है बहू, देखो 6-7 लड़कियां हो चुकी हैं, लड़के एक भी नहीं है। तो ये लड़के को दोष देना चाहिए, लड़के की तरफ से ये होता है। जो रिसर्च में यानी डॉक्टरों ने जो जांच किया है, वो अगर खाली लड़की पैदा हो रही है तो लड़के में 2 क्वालिटी है और लड़की में 1 ही क्वालिटी रहता है। तो लड़के की इस तरफ से रहता है जो ज्यादा लड़की पैदा होती है। तो हम इस चीज का ध्यान दें, यानी पुरानी जहालत है कि जिस औरत को लड़कियां पैदा हों तो बहुत मतलब कराहियत से देखते हैं, है, सही है ना कि नहीं, यानी मनुष्य समझते हैं। तो औरतों को जो हम पैर की जूतियां अक्सर लोग समझते हैं, वो उनका अहमियत देखिए, यानी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की शौहर है, मतलब बीवी है, और कोई नबी की माँ है, कोई नबी की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी जिस तरह की हर एक आदमी की उसका वजूद का जो है यानी माँ का है, यानी आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा के अलावा सबका कनेक्शन माँ से। और जिससे हम पैदा हुए हैं उसी को हकीर समझे, उसी को एकदम पैर की जूती समझे। तो ये जहालत है ना, ये कमअकली है ना। तो हम ये जो कुरान हदीस में माँ का अहमियत बताया जाता है, और कुरान में जब ये बताया गया है तो सबसे पहले लड़की का है कि अल्लाह जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, जिसकी चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। तो सबसे पहले लड़की का है, यानी इससे पता चलता है कि लड़की की अहमियत है बहुत। और हम जिससे पैदा हुए हैं उसी को हकीर समझते हैं, उसी को लात मारते हैं, उसी को गालियां देते हैं, उसी को नीचा समझते हैं। पुराने यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जिंदा लड़की को दफन कर दिया जाता था, इतनी जहालत थी, हम सब जानते हैं। तो इनकी अहमियत कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा है। तो हम बिल्कुल यानी जो जैसा अल्लाह ताला ने जिस तरह हुक्म दिया है, हम उस तरह उस चीज को, हर एक चीज को उसी तरह माने, ना कम करें ना ज्यादा करें। तो आइए उन्वान की तरफ बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। हम जो सबसे पहले आज का है, वालिदैन को बुरा भला कहना मना है। इसके पहले तो हम लोग हुस्न सलूक करना और क्या ये सब देख लिए हैं। तो आज में हम देखेंगे कि वालिदैन को बुरा भला कहना मना है। आइए हदीस देखते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है, बहुत अहम बात है भाइयों, बेशक कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि मैं अगर किसी के माँ को गाली दूं तो वो हमारी माँ को गाली देगा, तो गोया कि मैंने खुद अपने माँ को गाली दिया। यानी जो नेचुरलिटी है वो हमें समझनी चाहिए, लेकिन शैतान ने हमारे हर एक दाव को तकरीबन उल्टा कर रखा है। उल्टा से मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज मैंने 10 को चूना लगा दिया, कहते हैं ना, या 10 को बेवकूफ बना दिया, या 2 को बेवकूफ बना दिया। लेकिन दीन इस्लाम क्या कह रहा है कि तू बेवकूफ है, तू दूसरों को चूना नहीं लगाया, तू खुद को चूना लगा लिया है। तूने दूसरे के लिए खड्डा नहीं खोदा है, तूने खुद के लिए खड्डा खोद लिया है आखिरत में। नेचुरली एक नहीं है।
بھائی میں دوسرے کو بیوقوف بناؤں تو میں دوسرے ساتھی سے کہتا ہوں کہ میں نے اتنے کو بیوقوف بنا دیا، مطلب واہ واہی کے لیے. لیکن دین اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے کو نہیں لگایا ہوں چونا، یا دوسرے کو ٹوپی نہیں پہنایا ہوں، میں نے اپنے آپ کو کر. تو یہ دیکھیے کیا بتا رہا ہے یہ حدیث کہ ہم اگر کسی کے ماں کو گالی دیں گے تو وہ اگر الٹا ہمارے ماں کو گالی دیا یا میرے باپ کو گالی دیا، میں کسی کے باپ کو گالی دیا، اگر وہ میرے باپ کو گالی دیا تو کیا ہو گیا؟ گویا کہ میں نے خود نے اپنے ماں اور باپ کو گالی دیا. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے، تو ہم اس سے پرہیز کریں. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آئیے دوسرا واقعہ کیا دیکھتے ہیں. والدین کے حق میں دعا کرنا، والدین کے حق میں دعا کرنا. تو خاص جو دعا ہے وہ بھی ہے بتا دیتا ہوں، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو نوح علیہ السلام نے پڑھی وہ بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ ہم ان دعاؤں سے اپنے والدین اور کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کریں. جو ایک نمبر کوالٹی ہے دعا کی، وہ آئیڈیو چالو کرنا. جو والدین کے لیے بہترین دعا ہے، جو پچھلے درس میں جا چکا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو دعاؤں کا ایک بہترین دعا ہے والدین کے لیے، زندہ ہوں یا مر گئے ہوں تو ان کے لیے بہترین دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس طرح ہم والدین کے لیے دعا کیا کریں، مر گئے ہوں تو بھی، زندہ ہوں تو بھی. دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، اور میری ذریت کو بھی، اور میرے والدین کے اوپر رحم کر. یعنی جو اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، بہترین ترجمہ ہے. تو یہ اپنے والدین کے لیے جب تک دعا کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے منع نہیں کر دیا. سورہ توبہ میں جب تک اللہ نے قرآن میں منع نہیں کر دیا کہ مشرک کے لیے دعا کرنا منع ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک تھے، بہت کوشش کیے، لیکن ان کی پوری قوم ان کے خلاف تھی. ہاں، تو وہ دعا کب تک کرتے رہے؟ جب تک کہ اللہ نے منع نہیں کر دیا. اور قیامت کے دن بھی ان کا ایک بار پھر محبت ابھرے گی. پھر اس کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ اس جیسا شکل بنا کے اور پر ان کو دلاسا دلا دیا جائے گا. تو یہ دعا ہم سمجھ لیے. ایک تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک دم بہترین دعا اپنے والدین کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیا کرتے تھے وہ بھی دعا ہمیں کرنا چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور جو نوح علیہ السلام جو دعا کرتے تھے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یہ سورہ نوح کی 28 یعنی لاسٹ آیت ہے. نوح علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے یعنی اپنے والدین کے لیے، اور جو ان کے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا ہو، اور تمام مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے. تو یہ نوح علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. تو ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس سے ہمارے جو مرنے والے ہیں اور جو مطلب مومن ہیں یا مومنہ جو مر گئے ہیں، اور جو سب کے لیے اس میں دعا ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے والدین کے لیے دعا ہو جاتا ہے اور اپنے لیے بھی ہو جاتا ہے پرسنل. تو ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے. یہ سب ہمیں یاد کرنا چاہیے. بہت بڑی بڑی دعائیں نہیں ہیں، یہ سب قرآن کی دعا ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے نا تو اس کے فائل بند ہو جاتی ہے الا 3 چیزوں کی باقی رہتی ہے. اس کے بعد جیسے اس کا دل کا پوائنٹ رکا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دفتر بند کر دیتا ہے، یعنی اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے الا 3 چیزوں کے. 3 چیز کی اسٹارٹ رہتی ہے اس میں. اور ہمیں رغبت رکھنی چاہیے یہ جو مرنے کے بعد چیز چالو رہے، یعنی اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے. ہمیں اس میں بڑھ کے حصہ لینا چاہیے.
لیکن ہم پیچھے رہتے ہیں ان چیز میں، ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں اس چیز میں، اور ہمیں بڑھ کے حصہ لینا چاہیے اس میں۔ تو انسان کے مرنے کے بعد وہ کیا باقی رہتی ہے؟ ہم حدیث سنتے پہلے، نارمل پانی لیا ہوا تھا ڈائریکٹ وہی نہیں اس میں دوسرا کرو۔ تو حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم، یعنی بہترین حدیث ہے مسلم کی 4223 4223، یہ صحیح مسلم کی بہترین حدیث ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 چیز باقی رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، جو آدمی راستہ بنوا دے، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، مسجد اگر بنوا دیا تو انشاءاللہ وہ تو قیامت تک قائم رہے گی، مدرسے ٹوٹ پھوٹ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یعنی جو چیز جب تک چلتی رہے گی، جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ ثواب اس کو مرنے کے بعد ملنا ہی ملنا ہے، پکا ایک دم۔ نمبر 1۔ نمبر دوسرا جو ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو جو سکھا رہا ہوں یا جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا اور آپ نے جو دوسرے تیسرے کو بتایا، تو جتنے لوگوں کو بتاؤ گے تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرے تیسرے سب کو ملے گا، اور ان کے پورا برابر مجھے بھی ملے گا۔ یہ ہو گیا ہے او علم ينتفع به، یعنی علم نفع بخش علم جو دوسرے کو سکھانا ہو۔ نفع بخش علم جو سکھانا ہے، یعنی آپ کو جو بھی اچھی چیز معلوم ہو وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، قرآن اور حدیث کی بات، والدین کے حق حقوق کے بارے میں، وہ سب ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، اور بری چیز بالکل نہ بتائیں، کیونکہ اگر اس میں چل پڑا تو وہ آپ کے لیے عذاب جاریہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک حدیث الگ سے ہے کہ جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، لمبی حدیث ہے، بعد میں کبھی انشاءاللہ پڑھ دوں گا، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، جتنے لوگ اچھائی پہ چلیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کو اتنا ملے گا، سب کو برابر ملتا رہے گا، اور سب کے برابر اس کو ملے گا۔ اور جو برائی کی طرف بلاتا ہے، کوئی بدعت کی طرف بلاتا ہے، شرک کی طرف بلاتا ہے، تو جتنے لوگ چلیں گے اتنا گناہ اس کو ملے گا، اور پلس سب کو جو کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ تو کوئی غلط چیز کا ایجاد کرنا بھی بہت مشکل ہے، اس کے لیے ایک حدیث الگ ہے۔ تو اس لیے غلط بات کبھی نہیں کسی کو سکھانا، دھوکہ دھڑی، کوئی چیٹنگ والا، کوئی ایسا بدعت، یعنی کوئی ایسی رواج نہیں نکالنا جس سے یعنی دائرہ اسلام سے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 صدقہ جاریہ میں ہم پہل کرنا چاہیے۔ مسجد بن رہی ہے، چاہے آپ کے پاس 1 ہی روپیہ ہو، جتنا ہو آپ دے سکتے ہیں، بالکل شرم نہیں کرنا، لیکن اللہ آسانی کرے ہمارے ادھر کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 بوری سیمنٹ کا دو۔ میں نے تو ایک عالم کو ڈانٹ دیا تھا، میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا مانگنے کا کہ کم سے کم 1 بوری کا دو؟ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اب جو غریب ہے تو شرما جائے گا، جس کے پاس آدھا بوری کا ہو دے گا، وہ شرط لگا دیتا ہے کہ کم سے کم 1 بوری کا دو۔ یہ طریقہ ہے چندہ مانگنے کا؟ جو اس لائق نہ ہو کیا کرے بھئی؟ کیا کرے؟ وہ اس کا اچھا ہے، آدھا بوری کا پیسہ ہے یا آدھے سے بھی کم ہے۔ تو میں نے جب ڈانٹا، میں نے کہا کہ اس ملک کا جو پیسہ چلتا ہو، چھوٹے سے چھوٹا، مان لیجیے ہندوستان میں جو سب سے چھوٹا پیسہ ہے، وہ بھی اگر دے رہا ہے تو آپ کو لینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، قرآن میں صحیح ہے۔ تو آپ شرط نہ لگائیں اور کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ ہاں کہیں کہیں اعلانیہ چندہ ہے کہ مطلب زیادہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں رغبت ہو، لیکن اگر کوئی کم دے رہا ہے تو بالکل شرمندہ نہ کریں۔ اس ملک کا جو بھی پیسہ چلتا ہو، اگر کوئی دے رہا ہے نا، فی الحال 54 چل رہی ہے انڈیا میں، 58 چل رہی ہے، یہ بھی بند ہو گیا، چلیے 1 روپیہ چل رہا ہے، یعنی سب سے چھوٹا پیسہ 1 روپیہ ہے ہندوستان کا فی الحال۔ تو اگر کوئی 1 روپیہ دیتا ہے چندہ نا، تو آپ لے لیجیے خوشی سے، ہو سکتا ہے کہ کروڑ والے سے بہتر ہو یہ، حدیث ہے نا، میں بتا چکا ہوں
کہ 1 लाख पे 1 दिनार भारी हो जाता है, 1 लाख दिनार पे 1 दिनार भारी हो जाता है इखलास पे। तो अगर कोई 1 रुपया चंदा दे रहा है मस्जिद मदरसे के लिए तो आप बखुशी लें और उसको दुआ दें। लेकिन आप शर्त लगा के मांग रहे हो, क्या तमीज है चंदा मांगने का? कम से कम 1 बोरी का दो। ये तो इच्छा की बात है ना भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना दीन इस्लाम में। तो हम इसमें पहल करें सदका जारिया में, ताकि मरने के बाद भी हमें मिले। और मस्जिद में जैसा कि कोई जामा मस्जिद नहीं बना सकता है अकेले, तो छोटी बना दे। छोटी नहीं बना सकता है तो उससे छोटी बना दे। अगर वो नहीं बना सकता है तो 1 ईंट का पैसा दे दे। 1 ईंट का, जो 1 ईंट का पैसा देगा ना उसके लिए भी जन्नत में घर है। एक कबूतरी बैठने वाला सिस्टम बताया गया हदीस में। 1 ईंट का पैसा आप दे दें, 1 ईंट जगह, यानी 1 ईंट रखने भर का जगह भी बन गया ना उस मस्जिद में, तो भी आपका है। ये नहीं कि आप जामा मस्जिद बनाएं या और बड़ी बड़ी मस्जिद बनाएं, नहीं, आपकी जितनी इस्तिताअत है कि आप इखलास से उसमें हिस्सा लें। तो सदके जारिया ये है। उसके बाद में हमें कोई अच्छी बात मालूम है वो सिखा दें। और तीसरा ये है कि नेक औलाद, जो हमारा उन्वान है आज का लास्ट पॉइंट जो है, वलदी सालिहिन यदउला, यानी नेक औलाद। इज़ा मातल इंसान इनकता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मी यंतफउ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउला। जो औलाद हमारे मरने के बाद दुआ करे, ये भी सदका जारिया है। तो हम अगर दीनी मामलात में पढ़ाएंगे तब तो सदका जारिया है ना, अच्छे रास्ते पे चलाएंगे तब तो सदका जारिया है ना। वरना तो मरने के बाद देखिएगा पर्स कहाँ है और ATM कहाँ है और दस्तावेज कहाँ है। जब आपने सिखाया ही नहीं तो क्या करेगा। तो ये हदीस समझ गए, 3 चीज का इसमें। आइए आगे देखते हैं। वालिदैन अगर माकूल उजर की बिना पर बीवी को तलाक देने का हुक्म दें तो उसकी तामील की जाएगी। बड़ा है मामला ये। वालिदैन अगर कोई माकूल उज्र यानी कोई अहम बात पर अगर बीवी को तलाक देने के लिए कहें तो आपको तलाक देना है, आपको तलाक देना है, छोड़ देना उसको, कितनी भी मोहब्बत करते हैं। वो आगे इंशाल्लाह आइंदा दर्स में आएगी वो हदीस कि एक सहाबा का है, लेकिन वालिदैन का हुक्म बिल्कुल बजा लाए। तो वालिदैन अगर हुक्म दे दें तो तलाक देना है। आइए देखते हैं आगे हदीस देखेंगे ना, बिना दलील की तो बात नहीं करना है ना, तो बिना हदीस की जो है बात नहीं होना है। यानी हर एक इंशाल्लाह प्रूफ जो है, दलील जो है ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज की दलील दूं और मुझे इस चीज का इत्मीनान मिलता है। हर एक पॉइंट का दलील देने में मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि कम से कम कोई भी आदमी चाहे तो कम से कम वो दुनिया में कहीं भी खोज ले। तो ये देखते हैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की एक सूरत ये है कि अगर माँ बाप किसी माकूल उजर के बिना पर बीवी को तलाक देने का हुक्म दे तो आपको देना है। आइए हदीस देखते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल की एक शख्स ने उनसे कहा कि मेरी माँ का मेरे लिए हुक्म है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दूं। यानी एक सहाबा से, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबा हैं, उनसे एक शख्स ने पूछा कि मेरी माँ हुक्म दे रही है कि मैं बीवी को तलाक दे दूं, तो क्या आप इसमें क्या कहते हैं? तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस सुनाई कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि यानी बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, और अब तू चाहे तो उसको दरवाजे की हिफाजत कर और चाहे तो उसे जाया कर दे। यानी बाप जो है, बाप जो है दरमियानी दरवाजा है, तो उसको तू चाहे जाया कर दे चाहे बाकी रख। तो ये साहबी ने तलाक दे दिया। इस तरह इस हदीस को इब्ने हिब्बान ने भी रिवायत किया है।
لیکن اس میں بجائے ماں باپ کے کا ذکر، یعنی ماں باپ کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، یعنی ایک صحابی کا بات سن کر انہوں نے طلاق دے دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتایا ہے۔ آگے دوسرا دیکھتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ اس سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، لیکن میں نے نہیں دیا۔ یہ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ اس سے ناخوش تھے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے ناخوش تھے، ٹھیک ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو طلاق دے دے بیٹے، تو انہوں نے نہیں دیا تھا، مطلب وہ بات جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، طلاق دے دے، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اپنے باپ کی بات نہیں مانے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات ان کے سامنے ذکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دو۔ یعنی جب عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیے کہ میرا باپ نے ایسا حکم دیا ہے اور میں نے نہیں مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ کے باپ نے کہا ہے تو آپ طلاق دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یعنی تو عبداللہ بن عمر طلاق دے دیے۔ تو یہ دو واقعہ ہم نے دیکھ لیا۔ آئیے تیسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد یعنی کہنے کے اوپر طلاق دے دیے تھے۔ ایک بہت بڑی حدیث ہے بھائیو، بخاری کی 3364 3364 نمبر حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے یہ آپ کو اس میں پورا واقعہ ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تھے مکہ کے بیابان جگہ میں، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے بالکل، اور اپنی بیوی کو، تو وہاں کوئی آدمی کا نام و نشان نہیں تھا، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں تھوڑا ہی سا اس میں سے بتاؤں گا، پورا بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ تو چھوڑ کے چلے گئے، جب آئے ملنے کے لیے تو اس ٹائم پہ مطلب ایک گاؤں بس چکا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ تو جب گھر میں آئے ابراہیم علیہ السلام، آتے تھے ملاقات کے لیے باری باری، یعنی مکے میں آتے رہتے تھے، ملاقات کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب گھر میں آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے۔ تو حال چال پوچھا اسماعیل اپنے بیٹے کی بیوی بہو سے، حال چال پوچھ لیے، اب بیوی تھوڑی نہ پہچان پائے گی کون ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہوتے تو بڑے پرہیزگار تھے، اور وہ حلیہ سے اور سب پہچان جاتے ہیں۔ بہرحال تو جب بیوی سے پوچھنے لگے، یعنی اپنے بہو سے پوچھنے لگے کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے یا کیا حال چال ہے، تو یعنی بہو نے ناشکری ظاہر کی کہ بڑا تنگی کا معاملہ ہے، بڑا یعنی کمائی نہیں ہو رہی ہے، اور ایسا ہے، مطلب بہت مشکل سے دن گزر رہے ہیں، یعنی کافی باتیں تقریباً ملا جلا کے زیادہ سے زیادہ بات جو تھی ناشکری کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ملے، مطلب دعا سلام جس طرح ہوتا ہے کیے، اس کے بعد میں جانے کے ٹائم کہے کہ جب اسماعیل نہیں کہے بیٹا، کہے کہ جب آپ کے شوہر آ جائیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے چوکھٹ بدل لیں گے۔ کیا کہے؟ یعنی جب آ جائیں گے تو ان سے سلام کہنا، میرا سلام کہنا، اور ان سے اتنا کہہ دینا کہ وہ اپنا چوکھٹ بدل لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے گھر میں تو ان کو کچھ احساس ہو گیا کہ کوئی مہمان آیا تھا، تو بیوی سے اپنے پوچھنے لگے کون آیا تھا، تو کہنے لگی ہاں ایک شخص آیا تھا، ایسا ایسا حلیہ تھا، اور آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور حالات کے بارے میں پوچھ رہے تھے کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، تو میں نے ایسا ایسا کہا، اور ایک چیز اور کہہ کے گئے ہیں کہ آئیں گے آپ کے شوہر تو یہ کہہ دینا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ جو ہے
بدل لیں گے تو وہ سمجھیے کہ میرے والد صاحب تھے. تو چوکھٹ بدل لیں گے کہ مطلب کہ اس عورت کو طلاق دے دینا, چھوڑ دینا. اسماعیل علیہ السلام وہی کیے, چھوڑ دی, طلاق دے دی. اس کے بعد میں پھر دوسری شادی کیا انہوں نے. اسماعیل علیہ السلام نے پھر شادی کیا. پھر دوبارہ جب آئے ملنے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو گھر میں پھر اسماعیل علیہ السلام یعنی بیٹا نہیں. تو جو دوسری بہو تھی حال چال پوچھے اور دعا سلام جس طرح ہوتا ہے کیے. پھر پوچھے گزر بسر کیسا ہو رہا ہے. تو دوسری جو بہو تھی وہ کہی کہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت اچھا ہے, بہت کشادہ زندگی گزر رہی ہے. اللہ جی مطلب تمام تعریف سب یعنی اللہ کا اور شکر ہے شوہر کا, یعنی بہت اہتمام سے اس بہو نے بتایا. بھائی بہو تو لگے گی نا, بیٹے کی بیوی جو ہے بہو لگی, تو اب وہ تھوڑی نہ پہچان رہی کہ کون ہے. تو اب یہ حال چال پوچھے تو انہیں بہت یعنی سب تعریف ہی تعریف, یعنی اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, بہت یعنی کشادگی ہے, یہ ہے وہ ہے, شوہر بہت اچھا ہے. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, اور جب آپ کے شوہر آئیں گے تو کہہ دینا کہ گھر کے چوکھٹ باقی رکھیں گے. کیا اپنے گھر کے چوکھٹ باقی رکھیں گے. تو اسماعیل علیہ السلام یہ تو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام, اب یہ بھی کہہ کے کہ آئیں گے تو سلام کہہ دینا, میرا سلام پیش کر دینا کہ آئے تھے ایسے ایسے اور سلام کہہ کے گئے. تو یہ جان گئے کہ میرے والد صاحب تھے. تو جب ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ پہلی بات تو سلام کہہ دینا, اس کے بعد میں کہیں کہ اپنے گھر کے چوکھٹ کو باقی رکھنا. تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ ہمارے والد صاحب تھے وہ, اور کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کو میں باقی رکھوں, یعنی طلاق نہیں دوں. سمجھے گے؟ تو اس میں ہمیں کیا پتا چلا ان 3 حدیثوں سے کہ والدین اگر اجر کے مطابق اگر طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں تو طلاق دے دینا, لیکن معقول اجر ہو, یعنی یہ نہیں کہ بہت چھوٹی سی غلطی ہو. ایک تو عمر بن خطاب کا, ایک اسماعیل علیہ السلام کا, اور ایک صحابی سے ابو دردہ سے ایک صحابی نے پوچھا. تو یہ 3 پروف میں نے 3 دلیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا طلاق کے متعلق, اور بھی بہت سی ہوں گی. اور یہ اسماعیل علیہ السلام والا بھائی 3364 حدیث نمبر ہے بخاری کی, ایک دم بہترین. آپ عربی اور اردو ترجمہ پڑھیے, بہت پیارا واقعہ ہے. آئیے دوسرا ایک دیکھتے ہیں والدین کے متعلق. والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرنا. ٹھیک ہے, اب آدمی کو سسٹم نہ معلوم رہے تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو والدین کی وفات کے بعد صدقہ کرنا, ان کی طرف سے خرچہ کرنا, یعنی وارثان جو ہیں بچے بیٹی لڑکا لڑکی جو ہے کیا کریں. تو یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم. ماں باپ سے نیکی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کے موت کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی, اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. یعنی والدین تو مر گئے ہیں باپ, لیکن اگر میں خرچہ کر دوں تو کیا ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. یعنی یہ جو صاحب پوچھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے بھائیو, یہ میں انشاءاللہ اس کی نمبر جو ہے ویسے 1630 ہے, لیکن وہ سیریل نمبر سے میں ڈالتا ہوں تاکہ آسانی ہو ڈھونڈنے میں. تو ایک حدیث آپ نے یہ دیکھ لیا. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول, بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور اس نے وصیت نہیں کی, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑی مہلت اور پاتی تو وصیت یا صدقہ کرنے کے لیے حکم دیتی. تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ بخاری کی حدیث ہے بھائیو 1388.
آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. ابو سعید سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ماں باپ کی موت کے بعد کیا کوئی نیکی باقی ہے جو ان کے ساتھ بجا لاؤں؟ ٹھیک ہے، کیا کوئی نیکی باقی ہے جو بجا لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھنا. اگر مر جائیں تو نماز جنازہ ہم لوگ اللہ آسانی کرے 100 میں سے 2-4 لوگ جانتے ہیں یا 10 جانتے ہوں گے. والدین کا جنازہ اگر بیٹا پڑھائے تو جتنا درد سے پڑھائے گا بیٹا اتنا کوئی امام نہیں پڑھا سکتا ہے. اپنے باپ کا یا ماں کا جنازہ اگر امام بیٹا ہو تو جو اخلاص سے بیٹا پڑھائے گا دوسرا کوئی پڑھا سکتا ہے؟ جیسا کہ کوئی پوچھے ماں سے کہ بیٹے سے کتنا محبت کرتی ہے تو ماں ہی جانتی ہے نا. تو ایسے ہی اگر بیٹا نماز پڑھائے گا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ، یعنی اچھا ہے کہ بیٹا خود پڑھائے، ان کے لیے استغفار پڑھنا یعنی دعائیں کرنا ان کے لیے کہ اے اللہ ہمارے والدین کو، اور جو دعا میں نے بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ سب دعا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنا کہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، قبر کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے آگے ان کے بعد ان کے عہد کو جاری رکھنا، یعنی ان کے وصیت و اقارب کو پورا کرنا، یعنی اگر کوئی وصیت کیے ہوں تو وہ پورا کرنا. جو لوگ ماں باپ کے رشتہ داروں کی وجہ سے لائق صلہ ہوں، جیسے کہ خالہ، نانی، چاچا، دادا کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس میں ایک لاسٹ میں جو بہت پیاری بات ہے کہ والدین کے جتنے جاننے والے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی ان کا خدمت کرنا. جتنے میرے والدین کے دوست ہوں، جتنے جاننے والے ہوں، اگر ان سے حسن سلوک کیے یعنی اچھے سے پیش آئے تو سمجھ لو اپنے باپ ماں کے ساتھ ہم نے، یعنی ماں کے سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ. آگے واقعہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد جتنے ان کے جاننے والے ہیں ان سے بہت ادب و احترام سے ملنا. جیسے کہ آپ کے اپنے والد سے ملتے ہیں، آپ اپنی والدہ سے ملتے ہیں، اس طرح احترام کرنا. تو اس طرح تو تقریباً ایک گاؤں جاننے والا رہتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ اگر لوگ لوگوں کا حق دے دیں تو کوئی غریب نہیں بچے گا. تو دیکھیے یہ حق کیا ہے معلوم ہے کہ والدین کے جتنے دوست ہیں، جتنے جاننے والے ہیں، ان کا احترام کرنا. آئیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی جو واقعہ میں. یہ حدیث دلیل ہے کہ اس بات پر کہ یہ سب کام صلہ والدین کے حقوق والدین میں شامل ہے. اس حدیث کو ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، تاہم اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کتنی زیادہ اور کتنی اچھی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اچھی ہے تو ان پر عمل کر. یعنی ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے جاننے والوں کے ساتھ، اور وہ جو پورے بتایا نا میں نے، دعا کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، یعنی ان کے لیے استغفار کرنا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ اور آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں جو ہے سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اچھا صدقہ جو ہے، یعنی یہ کیا ہے، خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا صدقہ. ٹھیک ہے، پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کی طرف سے.
سب سے اچھا صدقہ پانی۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں، والدین کی نظر کو پورا کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم ادا نہیں کرتی؟ یعنی اگر نظر مانی تھی حج کی اور موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اب جو وارثان ہیں یا بیٹا بیٹی اس کے طرف سے حج کرے، وہ نظر کو پورا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا تم نہیں اتارتی؟ ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ اللہ کا قرضہ ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ یعنی ماں اگر کسی کا قرضہ ہے تو اس سے زیادہ اللہ حقدار ہے، کیونکہ یہ جو عبادات جو ہے نا یہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ کا حق ہے۔ جیسے کہ حج باقی رہ گیا، نظر تھا نا، بس یہ زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دو حدیث اور دیکھ لیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر والدین اپنی نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائیں اور اولاد نظر پوری کرنے کی طاقت رکھتی ہو تو نظر پوری کرے۔ طاقت، استطاعت آیا نا، تو عبادت میں استطاعت ہے اور گناہ میں ڈائریکٹ اسٹاپ ہے، یعنی رک جاؤ۔ اگر گناہ کے لیے کوئی کہے رک جاؤ تو طاقت چاہیے، طاقت چاہیے نہیں چاہیے نا، اور عبادت کے لیے طاقت چاہیے۔ تو جہاں بھی عبادت کا آتا ہے استطاعت کے مطابق، پیسہ ہے تو حج کرو، پیسہ ہے تو زکات دو، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں تو لیٹ کے پڑھو، غریبوں کا مدد کرنے لائق ہے تو مال دو، ورنہ خود جا کے محنت کرو، خود نہیں کر سکتے تو دعا کرو۔ تو کیا ہے عبادت میں استطاعت، یعنی آپ کی جتنی طاقت ہو، جتنا آپ میں یعنی چھمتا ہو، تو عبادت میں استطاعت دیا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں کرنا ہی ہے تو بھیا اب میں بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، تو نماز اب کیسے پڑھوں؟ تو لکڑی کے فریم میں ہمیں فٹ کر دیا جائے گا کھڑا ہونے کے لیے۔ لیکن عبادات میں استطاعت بتایا گیا ہے، استطاعت کے مطابق، اور گناہ میں ڈائریکٹ اسٹاپ، کیونکہ اگر گناہ کا کام ہو تو رکنے میں کوئی طاقت نہیں چاہیے نا۔ بھائی یہ گانا بجانا سننا نہیں سنیں گے، طاقت چاہیے نہیں، آپ اپنے نفس کو کچھ لے۔ تو آگے انشاءاللہ اور دیکھیں گے والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک شکل یہ ہے کہ جو لوگ ماں باپ کے دوست ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاطر ادب و لحاظ اور اس سے پیش آئے، یعنی ادب اور لحاظ کرے ان کے دوستوں سے۔ آئیے واقعہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلم کے حدیث ہے کہ ابر البر ان یصل الرجل قد ابی، ابر البر ان یصل الرجل قد ابی، یہ بہت پیاری حدیث ہے بھائی، مسلم کی حدیث ہے کہ بہترین نیکی یہ ہے، اچھی نیکی یہ ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ دوستانہ نبھایا جائے، یعنی جیسے میرے والد صاحب دوست تھے ان کے مرنے کے بعد ہم اسی طرح جاری رکھیں۔ یعنی یہ بہت بڑی یہ حدیث ہے آپ کے سامنے جو میں نے پڑھ دی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے ان کے جاننے والے رہیں ان سے اچھے سے پیش آنا، تو سمجھ لو ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہی حکم ہے کہ یعنی ماں کی جو سہیلیاں ہیں، سہیلیوں کا بھی ہے، اس کے لیے کہ لفظ اب اسم جنس ہے اور اس میں ماں بھی شامل ہے، یعنی والد کے دوستوں سے اور والدہ کی سہیلیوں سے، ٹھیک ہے، ہم بالکل اچھے سے ملیں، تحفہ دیں، تحائف دیں،
کام کر دیں، اچھے سے پیش آئیں، ان کی مصیبت میں کام آئیں. ٹھیک ہے. آئیے دوسرا دیکھتے ہیں. عبداللہ بن دینار کا بیان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار جا رہے تھے اور ایک یعنی کوئی صحابی تھے یا جو بھی، ایک راستے میں ایک آدمی ملے تو انہیں کیا کیے، اپنے گدھے پہ بٹھا لیے جس پہ سوار تھے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس صحابی کو یعنی اس شخص کو بٹھا لیے. تو اور اپنا جو پگڑی تھا، پگڑی امامہ جو کہتے ہیں، وہ پورا نکال کے ان کے سر پہ رکھ دیے. پھر کہنے لگے، مطلب جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے جو تھے ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، تو کہنے لگے یہ دیہاتی لوگ ہیں، یہ تھوڑے سی چیز میں خوش ہو جاتے ہیں، آپ تو ان کے اپنے اس پہ بھی بٹھا لیے اور اپنا امامہ بھی اتار کے دے دیے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ابر البر ان یصل الرجل ادابی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے دوستوں سے دوستانہ نبھایا جائے. کیا کہیں؟ ہاں. تو یہ جس کو میں نے بٹھا لیا ہے، امامہ دے دیا، اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنا امامہ بھی اتار کے دے دیا اور اسے اپنے سواری میں بٹھایا. تو دیکھیے یہ کس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے. بہت دین اسلام میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو یہ مسلم کی حدیث تھی بھائیوں. اور آئیے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں آیا تو میرے پاس ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابی. یہ لاسٹ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے حسن سلوک کرے تو وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے. یعنی یہ جب گئے تو کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے باپ کے جتنے دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. والدین کو غلامی سے آزادی دلوانا. یہ تو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ والدین کا حق جو ہے، لا یجزی ولد الا یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، یعنی کوئی لڑکا اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا یہاں تک کہ اگر غلام پائے تو آزاد کروا دے. تو اب غلام کا سسٹم تو ختم ہے، لیکن علماء بتائیں گے کہ جیسا بہت بڑا قرضہ ہے یا بہت ایسا ہے تو اس کو ہم کوئی بڑی پریشانیوں سے اپنی استطاعت کے مطابق اگر کریں گے تو انشاءاللہ وہی حکم ہوگا. ہاں. تو یہ ہمیں جو والدین کے 10 حقوق جو ہے ذکر کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو والدین سے حسن سلوک کرنے کی یعنی اور ان کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے والدین سے حسن سلوک کریں گے جو زندہ ہیں، اور اگر مر گئے ہیں تو ان کے دوستوں سے اور ماں کے سہیلیوں سے. اور بھائیوں یعنی والدین کے جو اچھے طریقے ہیں جو حدیث اور قرآن سے ہے اس کو آپ لے کے جائیں، اس پہ آپ چلیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کہیں کہیں جھک کے پیر پکڑتے ہیں، ہے کوئی دیش میں؟ ہے، بہت ہے. سب نہیں جانتے لیکن ہے. مطلب والدین کے سامنے جھکنا یا وہ پیر پکڑنا ان کے، یا اس طرح سجدہ ٹائپ کرتے ہیں. یہاں پہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کو میں نے دیکھا تو یہ ہے، تو یہ سب غلط ہے. کیوں؟ تلاش منزل کو جانے والوں نشان منزل بھول نہ جانا. تلاش منزل کو جانے والوں نشان منزل بھول نہ جانا کہ راہ حق میں 1000 شیطان ملا کیے ہیں ملا کریں گے.
آئیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں. تلاش منزل کیا ہے بھائیو؟ جنت، آخرت، وہی آخری منزل ہے کہ اس کے آگے کچھ ہے؟ اور نشان منزل کیا ہے؟ جس عمل پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی وہی اوکے ہوگا، ورنہ ریجیکٹ. تو یہ پیر پڑنا، سجدہ کرنا اور گلو کرنا والدین کے بارے میں، اس سے بچے. جو حدیث قرآن جس طرح بتا رہی ہے اسی طرح کریں. وہی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سعودی عرب میں پیپسی کی مشین لگی ہے تو ریال ڈالیں گے تو پیپسی نکلے گی. جس پہ سعودی عرب کا مہر ہوگا وہی ریال اندر لے کے وہی آپ کو ایک پیپسی دے دے گی. اور انڈیا کا روپیہ ڈالو گے تو اندر نہیں لے گی. تو قیامت کے دن جب ہمارے اکاؤنٹ کھلیں گے نیکیوں کے، تو جس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی وہی اوکے ہے، اس کے بعد سارا کے سارا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. سمجھیے کہ نہیں؟ تو وہی ہے تلاش منزل کو جانے والوں، نشان منزل بھول نہ جانا. راہ حق میں ہزار شیطان ملا کیے ہیں، ملا کریں گے. یعنی آپ کو بہکانے کے لیے اور راستہ گھمانے کے لیے اور گلو اور یہ بدعت اور شرکیہ کام کرنے کے لیے بہت سارے واقعات ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کرے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ آسانی کرے جو اس کرونا کی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں. اور بھائیوں، میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہے تو ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ان دلیلوں سے اونچی دلیل پیش کرتا ہے اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں. کیونکہ یعنی رجوع کرنا یہ بہت یعنی اچھی بات ہے کہ اپنی غلطیوں کو مان لینا، اور اسے بہادر بھی کہا جاتا ہے جو اپنی غلطیوں کا احساس کر لے. جو بھی غلطی ہے اس کو میں ترنت مان لوں گا، بشرطے کہ ان دلیلوں سے اونچی دلیل ہو. کوئی بات نہیں، بنی آدم سے غلطی ہو جاتی کہیں کہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا واقعہ لے کے آؤں اور وتھ پروف پیش کروں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.